چونکہ گناہوں کا دل پر ایسا ہی اثر ہوتا ہے، اس لیے اس کا علاج صرف توبہ و استغفار ہے۔ سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب کسی معاملے میں پریشانی پیش آتی تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نماز کی طرف لپکتے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، لا تعداد درود و سلام ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل پر۔ ویور میں مشتاق احمد، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل۔ رنج و ملال اور پریشانی اور شدید ڈپریشن کی مسنون دعائیں اور اعمال۔ پیش ہے آج کا موضوع، جو شخص التزام کے ساتھ استغفار کرتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ہر فکر سے نجات دیتا ہے۔ جو شخص التزام کے ساتھ استغفار کرتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ہر فکر سے نجات دیتا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص التزام کے ساتھ استغفار کرتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ہر فکر سے نجات دیتا ہے، اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کی راہ بنا دیتا ہے اور اسے وہاں سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے اسے سامان گمان بھی نہیں ہوتا۔ استغفار سے فکر، غم اور تنگی دور ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ہر قوم و ملت کے اصحاب دانش کا متفقہ بیان ہے کہ گناہ اور خرابی کے کاموں سے غم، فکر، خوف اور پریشانی جنم لیتی ہے اور روحانی بیماریاں چمٹ جاتی ہیں، حتیٰ کہ گناہ کا ارتکاب کرنے والے جب اپنی خواہش پوری کر لیتے ہیں اور ان کے دل اپنے گناہ سے اکتا جاتے ہیں تو پھر وہ اپنے دلوں کی تنگی، فکر اور غم دور کرنے کے لیے دوبارہ وہی گناہ کرتے ہیں، جیسا کہ فاسقوں کے ایک سردار نے اپنے اشعار میں لکھا ہے: ایک جام میں نے حصول لذت کے لیے پیا اور دوسرا اس لیے پیا کہ اس کے ذریعے سے پہلے جام کی وجہ سے جنم لینے والی پریشانی کا علاج کروں۔ اشی کا ہے جس کا نام میمون بن قیس ہے، یہ اس کی دیوان میں صفحہ نمبر 121 پر درج ہے۔ ایک جام میں نے حصول لذت کے لیے پیا اور دوسرا اس لیے پیا کہ اس کے ذریعے سے پہلے جام کی وجہ سے جنم لینے والی پریشانی کا علاج کرو۔ چونکہ گناہوں کا دل پر ایسا ہی اثر ہوتا ہے اس لیے اس کا علاج صرف توبہ و استغفار ہے۔ سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو جب کسی معاملے میں پریشانی پیش آتی تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نماز کی طرف لپکتے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے: وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور نماز اور صبر کے ذریعے سے اللہ کی مدد طلب کرو، اور نماز اور صبر کے ذریعے سے اللہ کی مدد طلب کرو۔ اس موضوع پر ہم اگلی ویڈیو میں بات کریں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے۔ اس ویڈیو کو سبسکرائب کر کے لائک اور شیئر کر دیجیے۔ اللہ حافظ۔